آئلٹس جو ہے انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم، تو یہ کورس ہے جن لوگوں نے ابراڈ جانا ہوتا ہے یا امیگریشن کے لیے جاتے ہیں. لینگویج ہمیشہ نا انوائرمنٹ سے آتی ہے، جی کتابوں سے نہیں آتی. وہاں پہ انالیسس اسسمنٹ پہلے سے اس لیے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن کے ساتھ ارننگ بھی شروع ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی ہوسٹ سائرہ ساجد، آج ایک نئی شخصیت اور نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کا ٹاپک ہمارا ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس ماسٹرس کے بعد بھی انگلش لینگویج پر کوئی عبور حاصل نہیں کر پاتے اور وہ اس میں آلویز ویک رہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جانتے ہیں ہمارے انگلش ایکسپرٹس سید وجاہت علوی صاحب سے. یہ آرٹس اسپیشلسٹ ہیں اور اسپوکن انگلش کے ماسٹرز ہیں، اور ان سے ان کا انٹروڈکشن پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ویل سائرہ میم، سو نائس آف یو. فرسٹ آف آل آپ نے مجھے بلایا، اور ڈیفینیٹلی ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر ایونٹ آ رہا ہے اپنا کنٹریبیوشن سوسائٹی میں دے. اور میرے بارے میں یہی ہے کہ آئلٹس کا ایکسپرٹ ہوں میں، ٹھیک ہے. کمیونیکیشن اسکل فار دا لاسٹ 18 ایئرس سے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور مور دین 80,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں آئی ہیو ٹرینڈ دیم. اوکے، ان میں پروفیشنلس بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، تو یہ سارا سلسلے کار ہے. ٹھیک ہے سر، مجھے بتائیں واٹ از آئلٹس؟ آئلٹس جو ہے انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم، تو یہ کورس ہے جن لوگوں نے ابراڈ جانا ہوتا ہے یا امیگریشن کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے لینگویج کا ایک کورس کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کی پروفیشنسی جو ہے انالیسس کی جائے کہ وہ جو ہیں بات کرنے میں کیسے ہیں، سننے میں کیسے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ باہر جاتے ہیں، آپ نے ایجوکیشن جب لینی ہوتی ہے تو وہاں پر لیکچر اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو آپ ان کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے. رائٹ. تو ہر کنٹری کی ایک گریڈنگ ایک لیول بن گیا کہ اس بینڈ کے اوپر وہ جو ہے سرٹن ایجوکیشن کے اوپر ایڈمیشن لے کے وہ جو ہے وہاں پر پڑھ سکتا ہے. یو نو اباؤٹ دا لینگویج، آپ کے عبور ہونا چاہیے، لینگویج پہ آپ کی مہارت ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ ہمارے ہاں انگلش میں بچے بہت ویک ہوتے ہیں، ان کی سپلیز بھی بہت آتی ہیں. میرا اپنا خیال ہے ہمارا جو ڈیول ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس کی وجہ ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے پہلی تو چیز یہ ہے، لینگویج ہمیشہ نا انوائرمنٹ سے آتی ہے، جی کتابوں سے نہیں آتی ہے. جی کیونکہ دیکھیں آپ کی جو اردو لینگویج ہے آپ ماحول سے سیکھتے ہیں. بالکل. سوری میں ایک بات میں آپ کی کاٹ رہی ہوں. جی. دیکھیے ابھی یہاں پہ ہم پنجابی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں. نہ ہم پنجابی کے ہیں، نہ ہم انگلش کے ہیں، نہ اردو کے ہیں. باقی کنٹریز میں آئی تھنک ایک لینگویج بولی جاتی ہے، اس لیے وہاں پہ ہر کوئی اس میں اسکلفل ہوتا ہے. ہم لوگ چونکہ ڈیوائیڈڈ ہیں اور اس لیے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم نے کیا بولنا ہے، کدھر کیا بولنا ہے. ایون میں آپ کو صحیح بتاؤں، جب میں ایجوکیشن میں تھی تو میری لینگویج بہت اچھی تھی. میں جب اس فیلڈ میں آئی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. میں بولتی تھی، لوگ کہتے تھے یہ کیا بول رہی ہیں آپ، مطلب اپنے آپ کو شو کر رہی ہیں، حالانکہ میں یوز ٹو تھی. اب میں سمجھتی میں اردو کی بھی نہیں، انگلش کی بھی نہیں رہی لائک دس. اچھا، اس میں یہ بات ہے کہ ہم جب کہیں جاب کرتے ہیں فرسٹ ٹائم ہم یہ سوچتے ہیں اچھا میں بات کیسے کروں گا، میں انٹرویو کیسے دوں گا، ہاؤ آئی انٹریکٹ ود دا پیپل جب وہ مجھ سے بات کریں گے. اچھا اگر کوئی پرابلم بن جاتی ہے اس کا سلوشن میں کیسے دوں گا. ہم اپنے لفظوں کو انالیسس کرنا تب شروع کرتے ہیں جب ہم اپنا پروفیشنل کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ، باقی ملکوں میں لینگویج دیکھیں وہاں پہ انالیسس اسسمنٹ پہلے سے اس لیے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن کے ساتھ ارننگ بھی شروع ہو جاتی ہے، وہ لوگ جاب شروع کر دیتے ہیں، کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں نا. بالکل کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں ریپیٹیشن از دا مدر آف اسکل. رائٹ. تو یہ چیز ہے کہ جس چیز کو ہم بار بار یوز کرتے ہیں یا یوٹیلائز کرتے ہیں یا انٹریکٹیو رہتے ہیں اس میں اسکلڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم زیادہ تر اردو میں ہوتے ہیں، کچھ زیادہ تر لوگ پنجابی کے اندر یعنی کہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. انگلش میں اس لیے نہیں ہو پاتے کہ ہمیں وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا. بالکل. تو اس کے انوائرمنٹ کی وجہ یہی بات بنتی ہے کہ لوگ ماسٹرز کر لیتے ہیں، بالکل وہ ایم فل کر لیتے ہیں تو انگلش نہیں آتی، اسپوکن نہیں ہوتی، ان کے اندر ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے، وہ بول نہیں پاتے، بالکل ایک سینٹینس بھی نہیں بول پاتے. ایون لکھنے کو دیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تو کہ ہم کیا لکھیں. بالکل. دے نیڈ اونلی انوائرمنٹ. بالکل. جیسے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، 2 months کے لیے وہ آتا ہے، 2 ماہ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم
ایکٹیویٹی بیسڈ کلاسز کرواتے ہیں جہاں پر وہ ٹاپک ڈسکشن، گروپ ڈسکشن، انٹرویو اسکل، انٹریکشن، اپنی بات کا اظہار کرنا، کسی امیج کے اوپر ایکسپریس کرنا، کوئی بھی یعنی کہ ویڈیو کلپ بھی چل رہا ہے اس کو ایکسپریس کرنا. جتنا ہم اس کو یوٹیلائز کرواتے ہیں بولنے پہ، سننے پہ، آبزرو کرنے پہ، ایکسپریس کرنے پہ، یہی تو ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ انگلش آپ سیکھتے ہیں دیٹ از ایز اے سبجیکٹ، اور آپ کو ایز اے لینگویج سیکھنی ہوتی ہے، اور لینگویج ماحول سے آتی ہے، انوائرمنٹ. اس لیے ان کو کوچنگ سینٹر لازمی جانا چاہیے. کیونکہ جو ہمارے سکولز ہیں اس میں نے آبزرو کیا انگلش تو بولی نہیں جاتی، وہ جو پڑھایا جاتا ہے آپ کو جسٹ وہی ہوتا ہے. گھر میں آتے ہیں تو پنجابی یا اردو چل رہی ہوتی ہے، بچے کو انوائرمنٹ نہیں ملتا، اس وجہ سے وہ اس میں فلاپ ہو جاتا ہے. از اٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں انوائرمنٹ جن سکولز میں ہے وہاں کے بچے انگلش بولتے ہیں بالکل، اور جن سکولز میں انوائرمنٹ نہیں ہے تو ان کے والدین پریشان ہیں کہ ان کو پھر سینٹرز جوائن کروانے پڑتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ سینٹر جب بھی سمر ویکیشنز آئیں بچوں کو ایک دفعہ اسکلڈ کرنا ہوتا ہے اونلی 2 to 3 months کے لیے. بچہ جب سیکھنا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ گاڑی چلانا سیکھیں تو ضروری نہیں کہ جب آپ ایک بڑی مہنگی گاڑی لے لیں گے آپ دوبارہ جا کر سیکھیں گے. ایک دفعہ اسکل آ جاتی ہے، کیونکہ لینگویج ایک اسکل ہے، اٹس اے برانچ آف سائنس جو گریجولی بڑھتی ہے. تو جتنی جلدی آپ کا بچہ انگلش بولنا سیکھ جائے کسی بھی کوچنگ سینٹر میں، بعد میں وہ خود ہی اس کو انہانس کرتا رہتا ہے، اپ گریڈ کرتا رہتا ہے، مور فلوئنٹ، مور انٹریکٹیو، مور امپریسو ہوتا جاتا ہے. یہ چیز ہے. جتنا اس کا اسپوکن اچھا ہوگا اتنا وہ اس میں آتا جائے گا. سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے کہ آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بھی ہیں. بالکل. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کچھ ہمیں بتائیں وہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پرسنالٹی ہے کیا. ٹھیک ہے. پرسنالٹی بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے. آپ بات کیسے کرتے ہیں، آپ کا اٹائر کیسا پہننے میں، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، آپ کا رسپانس کیسا ہے کسی بھی شخص کی طرف، کسی بھی سسٹم کی طرف، آرگنائزیشن کی طرف، بیہیویئر. تو یہ آپ کی اوور آل ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے. گرومنگ کرتے ہیں آپ اس کو، پرسنالٹی گروم کرتے ہیں. اس پرسنالٹی گرومنگ کے لیے کچھ ٹپس دیجیے ہمیں. اچھا، پرسنالٹی گرومنگ جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹپ نمبر 1 سیلف اویئرنیس. یا یو آر رائٹ. سیلف اویئرنیس میں آپ کو کوئی چیز اچھی کیوں لگتی ہے، بری کیوں لگتی ہے، آپ جو ہیں زیادہ تر فاسٹ فوڈ کیوں زیادہ لائک کرتے ہیں، یا آپ انگلش موویز زیادہ کیوں دیکھتے ہیں، یا آپ آرٹیکلس کیوں زیادہ پڑھتے ہیں. اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے نا. نو یور سیلف. جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کون ہوں. بالکل. میں ایک اچھا بیٹا ہوں، یا میں اچھا بیٹا نہیں اچھا دوست ہوں، یا میں اچھا دوست نہیں ایک اچھا باپ ہوں، یا میں ایک اچھی بیٹی ہوں لیکن اچھی دوست نہیں ہوں. آپ کے بہت سارے کریکٹر ہیں. بالکل. تو آپ کو ہر کریکٹر کا انالیسس کرنا پڑے گا. بالکل. اور ہر کریکٹر کے ساتھ انصاف بھی کرنا چاہیے. بالکل. تو اپنے ساتھ آپ 24 گھنٹے نہیں رہتے. رائٹ. آپ اپنے ساتھ رہتے ہیں کس طرح ٹیکنالوجی کے ساتھ رہیں گے، اسکولنگ کا کام ہے، پروفیشن کا کام ہے. رائٹ. آپ جب اپنے ساتھ 24 آور رہ رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کو سوچنا ہے، اپنی ڈریسنگ کو سوچنا ہے، انالیسس کرنا اپنا. بالکل. لوگ آپ کی کن باتوں کو لائک کرتے ہیں، کن کو نہیں کرتے ہیں. سوسائٹی میں ایڈجسٹیبل کریکٹر میں آپ کے پرسنالٹی ٹریٹس میں کیا ہونا چاہیے، ایک ایک چیز کو. پیرنٹس کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے بچے کو ہر طرح سے نہیں، وہ بالکل بالکل بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹنگ کے اوپر بھی ٹریننگز وغیرہ ہونی چاہیے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کی گرومنگ کے لیے اس کی پرسنالٹی کو، کیونکہ سب سے زیادہ وہی آبزرو کرتے ہیں. بالکل. ماں ہر وقت سوچتی رہے گی میرا بچہ کتنا پیارا ہے، یا اچھا بول نہیں رہا، اس کا کانفیڈنس ہونا چاہیے. جی جی علمی صاحب، اب میں اس میں سب سے پہلے یہ سوچتی ہوں کیونکہ میں پرسنالٹی گرومنگ سیشنز دیتی ہوں، تو اس میں یہ کہتی ہوں کہ بی پازیٹیو آلویز. جب انسان مثبت سوچتا ہے تو اس کی زندگی بڑی کول اینڈ کام ہو جاتی ہے، اور اس کی پرسنالٹی مطلب ایک پرسنالٹی گلو کرتی ہے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں پازیٹیو تھنکنگ ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر جو ہے نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. بالکل بالکل ایسے ہر چیز کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، اس لیے ایون نیشنل لیول پہ ہماری یہاں بہت زیادہ ہے، انسیکیورٹی بہت زیادہ. دیٹس وائی. بالکل. اس لیے بچے کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. اس سے جب کچھ پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں نے کوئی جرم کر دیا. کیا کر دیا؟ لیکن پوچھا اس لیے جا رہا تھا کہ اس کے اندر کچھ اچھی پرسنالٹی ٹریٹس کو گروم کیا جائے. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی، بی پازیٹیو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کمٹمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں، آپ کانفیڈنٹ رہیں، آپ انتھوزیاسٹک رہیں، جوش ہو آپ کے اندر،
آپ کا جو پرسنل انالیسز ہے ہر چیز کے اوپر ایک دم ریئیکٹ نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. ٹیک سم ٹائم, یو ہیو ٹو ٹیک سم ٹائم کہ کوئی بھی آپ کو ملا ایک دم ہی آپ رائے نہ قائم کر لیں, تھوڑا سا دیکھیں, تھوڑا سا جج کریں, تھوڑا سا انٹریکٹ کریں اس سے. تو یہ چیز ہے. تو آپ کی کوئی بھی نیچر ہو, یو کین سے لائک دیٹ فرسٹ امپریشن از ناٹ اے لاسٹ امپریشن. ہاں دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی نیچر ہوتی ہے فرسٹ امپریشن کی. میں کہتا ہوں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ امپریشن کو ڈیولپ کام نہیں کرے, کیونکہ پتہ نہیں انسان کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اس ٹائم پہ سائیکولوجیکلی کس پرابلم سے گزر رہا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا, یا اس کے ایشوز کیا ہوتے ہیں. تو اس کو ٹائم دینا چاہیے, فوراً ہی پرسنالٹی کو جج نہیں کرنا چاہیے, اور فرسٹ امپریشن از ناٹ اے لاسٹ امپریشن. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے. وین یو آر فیسنگ اینی کائنڈ آف پریشر, اس میں آپ کیسے ایکٹ کرتے ہیں. اگر آپ بہت خوش ہیں تو کس طریقے سے آپ سوسائٹی کے اندر آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, یا اگر آپ سیڈ ہیں یا آپ کے اوپر کوئی برڈن ہے, فار ایگزامپل آپ جو ہیں بہت کریڈٹ آپ نے لے لیا ہے, اپنے بزنس میں انوالو کر دیا آپ نے, تو ہر چیز کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو رسپانس دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو زندگی میں لے کر چلنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو بھی پرسنالٹی ٹریٹس آپ کے پاس ہیں وہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, گیون بائی دا گاڈ. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنے اعتماد کو ٹوٹنے نہیں دینا, آپ نے اپنے کانفیڈنس کو اپنی فیملی سے نہیں ٹوٹنے دینا, اپنی سوسائٹی سے نہیں ٹوٹنے دینا, جس آرگنائزیشن میں کام کرے اس سے نہیں ٹوٹنے دینا, شیک نہیں ہونے دینا کبھی. ایسا ہی بی کانفیڈنٹ آلویز. اور اس کا ہاں ایک ہی رول ہے, جو آپ کا آج کانفیڈنس ہے وہ سال بعد کام نہیں آئے گا, گریجولی آپ نے امپروو کرتے رہنا. پیسیج آف ٹائم انسان کے وقت اور حالات چینج ہوتے ہیں, اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو چینج کرے. یو شوڈ بی فلیکسیبل. جو فلیکسیبل پرسن ہے وہ موو کرتا ہے, گرو کرتا ہے. ادروائز جو ہے اسٹبن پرسن تو پھر وہ بہت پرابلم کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو آلویز بی پازیٹیو اینڈ فلیکسیبل. سر مجھے بتایا آپ کوئی اپنا کوئی انسٹیٹیوٹ رن کرتے ہیں؟ جی بالکل, آئی ایم دا سی او سوال ایجوکیشن سینٹر. تو وی ہیو ڈفرنٹ برانچز, اینڈ آن دی ادر ہینڈ وی گیو ڈفرنٹ ایونٹس ایز ویل. ہم ایونٹ کرواتے ہیں جس میں پبلک موٹیویشن ورک شاپس بھی کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ہمارے پاس ٹرینرز بھی ہوتے ہیں جو اسپیشلی جو ہیں موو ٹو ڈفرینٹ آرگنائزیشن, ان کی ٹریننگز وغیرہ کرتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر, اس کے لیے کوئی آپ کا کیا ہے, کس طرح سے آپ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کسی پرسن کو؟ انڈیویجول کرتے ہیں یا آپ ایک کلاس کی شکل میں اس کو؟ دیکھیں پہلے ہم اس کا ٹی این اے کرتے ہیں, ٹریننگ نیڈ انالیسس. رائٹ. کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنی طرف سے کچھ بھی کہیں گے نا, آپ کی یہ ٹریننگ ایسے ایسے کی جائے, تو کوئی بھی ریسورس یا کینڈیڈیٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ نے سب سے پہلے اس کو انالیسس کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس سے ڈسکشن کرنی ہے, اور وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. جیسے اب ایک آرگنائزیشن ہے, پہلے ہم ان سے بات کریں گے وہ چاہ کیا رہے ہیں اپنے امپلائیز میں, ان کی کتنی کمپیٹنسیز ہیں, کہاں پہ ویک ہیں. کیونکہ جب تک وہ نہیں بتائیں گے اور آپ اگر ٹرین کریں گے تو وہ ٹریننگ فروٹفل نہیں ہوتی, اس کا رزلٹ نہیں آتا. پہلے ان کو انالیسس کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو آپ سیگریگیٹ کرتے ہیں, دین اس کے بعد ایک کلاس کی شکل دیتے ہیں. پھر ہم اس کے اوپر ایک کورس آؤٹ لائن, پھر پریکٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے, ایکٹیویٹی بیس سیشنز ہوتے ہیں, تو 9 to 5 کی کمپلیٹ ٹریننگ ہوتی ہے, ٹھیک. کیونکہ ٹریننگ از آل اباؤٹ کہ اس کی آؤٹ کمز آنی چاہیے. رائٹ. چاہے وہ کمیونیکیشن کی ہے, اسٹریس مینجمنٹ کی ہے, ٹیم بلڈنگ کی ہے, اینی کائنڈ آف ٹریننگ. رائٹ. پھر ہم اس کو اپلیکیبل کرتے ہیں. آپ اس کے لیے بھی ٹرینڈ کرتے ہیں, انٹرویوز وغیرہ کے لیے بھی ٹرینڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ بالکل. رائٹ. تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا رشاد الوی صاحب. دیکھتے رہیے فلک شگاف این نیوز کے ساتھ. کل پھر کسی ایک نئی شخصیت کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.